سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کوئی چمکدار کرنے کے لیے دانتوں کو خاص قسم کا منجن آپ تجویز کریں گے ناظرین کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ نے جو شروع میں ابھی دعا پڑھی ہے اس دعا کے بارے میں بتائیں، بڑی یہ ہم نے اسکول لائف میں بھی سن رکھی ہے اور جگہ جگہ پہ یہ دعا ہم سنتے ہیں، علماء کرام سے بھی سنتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ عموماً آپ نے باقی پروگرامز کے اندر نہیں پڑھی تو اچھا یہ نا میں پہلے کم پڑھتا تھا، آہستہ زبان میں پڑھ لیتا تھا، لیکن اب میں نا ذرا اونچی آواز میں پڑھنا شروع ہو گیا ہوں، تو یہ میں نا اکثر پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یہ پڑھنے سے نا جب میں پڑھتا تھا نا چھوٹے ہوتے تو یہ کوشش ہوتی تھی یہ لازمی پڑھیں۔ ہم نے نا بڑوں سے سنا تھا کہ اس سے نا انسان کا جو ہے نا سینہ کھل جاتا ہے، زبان کھل جاتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بچے جن کو یاد نہ ہو رہا ہو تو ہماری ایک ہی کوشش ہوتی تھی، ہم نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے، تو بس اسے پڑھ ہی رکھنا ہے ہم نے ہر ٹائم۔ تو یہ اتنی اچھی ہے، جو بچے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، اچھے طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، حافظہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، دماغی کمزوری ہے، سبق اچھی طرح یاد نہیں ہوتا، ایسے بچوں کے لیے یہ اتنا بڑا تحفہ ہے۔ اگر وہ یہ الفاظ کثرت سے پڑھیں، اور ساتھ جو میں نے الفاظ بتائے تھے رب زدنی علما، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کسی چیز کا آرڈر آ جانا، حکم آ جانا، یہ بہت بڑی دعا ہے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ پھر اسی طرح جن بچوں کو سبق نہیں یاد ہوتا، وہ ان کے والدین کیا کریں کہ بادام کی گری اور سوگی، جس کو ہم کشمش کہتے ہیں، وہ کسی برتن میں لا کر رکھ لیں اور اس کے اوپر روزانہ یہ والی سورت کی تلاوت کیا کریں کثرت سے، اور دم کر دیا کریں، تو آپ کے بچے اتنے ذہین ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے گا۔ وہ ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اچھا دیکھیں، اسی میں ایک تو ذہن کو تیز کرنے کے لیے تو ہے، لیکن ایک سبق بھی ہے، شفا ہے، قرآن تو ویسی ہی شفا ہے، آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیں۔ ایک اس میں بہت بڑے سبق کیا ہے جو ہمارے لیے آج کے دور کے لیے ہم بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان مع العسر یسرا، یعنی کہ تنگیوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ ہم بعض اوقات تنگیاں آتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیں نا یہاں پہ مدد کس سے؟ اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ، لیکن اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو صبر کریں گے تو اگلا وقت آپ کا اچھا آ جائے گا۔ اس میں یہ بھی بات آ گئی، اور دماغ کی کمزوری کے لیے مربع آملہ بچوں کو صبح نہار لازمی دیں، اتنا اچھا ہے کہ اس کے بارے میں نا ہمارے بڑے ایک بات کہتے ہوتے تھے، اولیاں دا کھادا تے سیاڑیاں دا کیا بعد کم آندا ہے۔ اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، اکثر ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں نا، ہم نہیں سمجھتے، جب ہم بڑے ہوتے تو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اسی طرح جو مربع آملہ کھاتے ہیں نا، کچھ عرصے بعد انہیں سمجھ آتی واقعی اس سے اتنا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کا بیچ میں مقصد یہ تھا کہ ایسے جو بچے ہیں جن کا دماغ کمزور ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ امتحان میں فرسٹ آئیں، سبق ہمیں یاد ہو، ہر معاملات میں ہمارا دماغ اچھی طرح کام کرے، یا جو حفظ کرتے ہیں بچے، ان کے لیے یہ ضرور پڑھا کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہاں بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ ویسے بھی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جو الفاظ ہیں غالباً اس طرح کی دعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ مغز ہے عبادت کا باقاعدہ۔ بالکل ایسے تو اللہ رب العزت نے یقیناً دعا کے ذریعے بڑے بڑے قلعے فتح کروا دیے مسلمانوں کو، اور یہ تو پھر امتحان ہے چھوٹے چھوٹے۔ خیر ہم دانتوں کی طرف آتے ہیں کہ دانتوں کے حوالے سے مختلف لوگ جو ہیں وہ شکایات بھی کرتے ہیں اور سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ جو دانتوں کو چمکدار کرنا ایک تو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جو نیچرل لک ہوتی ہے دانتوں کی، مطلب جو ہلکا سا پیلا کلر ہوتا ہے وہی رہنا چاہیے، یا لوگ جو پالش کرواتے ہیں اوپر چیزیں چڑھواتے ہیں تو ان کو چمکدار کرنے کے لیے وہ ٹریٹمنٹ بھی کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے؟ اور آسان کوئی ٹوٹکا اس طرح کا ہے کہ ہم گھر میں بھی یہ والا معاملہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی منجن اس طرح کا؟ جی اس میں ٹوٹکا نہیں، باقاعدہ نسخہ ہے، اور بڑا بہترین قسم کا نسخہ ہے۔ لیکن ٹوٹکے اور نسخے میں کیا فرق ہے؟ ٹوٹکے جو ہے نا وہ اکثر اوقات
ٹوٹکے جو ہوتے ہیں وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. اندھیرے میں تیر پہلے چلانے جو والے ہاں جی معاملات. پہلے جو ہمارے بڑے تھے نا وہ ہمیں چیزیں بتا کے جاتے تھے کہ بیٹا یہ فلاں نسخہ استعمال کر لو. عموماً یہ ٹی وی چینلز کے اوپر آتا ہے نا وہ جس طرح وہ اچھا یہ غالباً فوت ہو گئی ہیں زبیدہ آپا کے ٹوٹکے. ہاں یہ جو آپا کے ٹوٹکے یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں, یہ کوئی طبیب نہیں تھی یا ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے مریض چیک کیے ہوئے, تو اس لیے ٹوٹکوں کے اوپر اعتبار کر کے دوائیاں نہ کھائیں. یقین کریں بڑے مریض آتے ہیں جو ٹوٹکوں کے اوپر عمل کر کے بعد میں ہمارے پاس دوائیاں لینے آتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کوئی اچھا نسخہ بتایا جائے. ڈاکٹر حضرات بھی عموماً ٹوٹکوں سے منع کر رہے بالکل صحیح کرتی ہیں, اس کی وجہ کہ یہ ٹوٹکے نہیں ہونے چاہیے, پراپر علاج ہونا چاہیے. اچھا اس میں سب سے پہلی بات دانتوں کی ہم حفاظت نہیں کرتے, حالانکہ دانت سب سے بہترین چیز ہے. اس کے بارے میں کہ مسواک لازمی کرنی چاہیے. اس کے بارے میں حدیث ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب, یہ منہ کو پاک کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور رب کو راضی کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو مسواک کریں گے تو منہ پاک رہے گا. صفائی کے بارے میں دیکھیں نا الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائی میں دیکھیں نا جسم کی صفائی بھی تو حصہ ہے نا, اس میں دانت ہیں, تو دانتوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. دانتوں کی صفائی کے والے سے ہمارے ایک بہت بڑی غلطی ہے ہمارے اندر کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں برش نہیں کرتے, صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں, پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے کام پہ چلے جاتے ہیں. اگر اس کی بجائے ہم رات کو سوتے وقت مسواک کریں یا برش کریں, اس کے بعد سو جائیں, صبح اٹھ کے کلی کر کے وضو کر کے نماز پڑھ کے آ کے اس کے بعد جب بھی جانا ہے آفس ناشتہ کر کے پھر مسواک یا برش کر کے جائیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پوری رات بھی آپ کے دانت صاف رہے, پورا دن بھی آپ کے دانت صاف رہے. تو جو ہمارا سٹائل ہے اس میں صرف 15 منٹ یا 20 منٹ دانت صاف رہتے ہیں, کیونکہ ہم برش کر کے ناشتہ کر لیتے ہیں, ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں. اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے بعد, بے شک بعض لوگ ہمارے ہاں یہ روٹین بنی ہوئی ہے کہ لوگ کھانے کے ساتھ چائے پیتے ہیں یا کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں. اب چائے پینے کے بعد اگر کلی بھی کر لی جائے نا تو وہ متلی سی آنا شروع ہو جاتی ہے, الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو چائے جائے کہ ہم کلی نہ کریں بلکہ چائے وہ برش کر لیں, تو برش سے تو پھر اور الٹی کا میں بتاتا ہوں معاملہ نہیں بنے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کھانے کے فوراً بعد چائے نہ پی جائے, ٹھیک ہے. اور چائے جو ہے ہمارے کچھ ممالک میں ہے چائے نہیں پینی چاہیے, قہوہ جات پینی چاہیے. صحیح. اگر فار ایگزامپل چائے پی لی ہے تو آپ تھوڑا ویٹ کر لیں, تھوڑا ویٹ کر کے برش کر کے جائیں. اگر آپ نے چائے پی ہے تو آپ اسی طرح چلے گئے ہیں تو اس سے آپ کے دانت زیادہ خراب ہوں گے. اس لیے چائے پرہیز رکھیں, اگر پی لیے تو چائے سے تھوڑی دیر ٹھہر کے آپ برش کریں. برش لازمی. پہلی بات تو یہ کہ 5 ٹائم پہ آپ نماز پڑھیں, نماز کے ٹائم پہ آپ مسواک کریں. اگر آپ برش کرتے ہیں تو برش میں کیا ہوتا ہے, برش میں سب سے بڑا نقصان کہ لوگ جو پوری کی پوری وہ بھر لیتے ہیں ٹیوب سے, غلط ہے. آنتوں کا انفیکشن اس سے پیدا ہوتا ہے, اور اکثر ہم ایڈ میں دیکھتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ پوری بھری ہوتی, کبھی بھی نہ کریں. اور اگر آپ برش کرنا ہی چاہتے ہیں تو بالکل مائنر سی مسر کے دانے جتنی پیسٹ لیں, نہیں تو پیسٹ سے بچیں. یہ آنتوں کا انفیکشن پیدا کرتی ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان والی چیز ہے. اس کے بعد آتے ہیں نسخے کی طرف. نسخہ بڑا کمال کا ہے, دانت سفید بھی ہوں گے, چمکدار بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, مضبوط بھی ہوں گے, پھر بچے کریں بڑے کریں, مزیدار سا منجن بتانے لگا ہوں. نسخہ بڑا آسان سا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھٹکڑی بریاں 50 گرام, اور اس کا بریاں کرنے کا طریقہ میں اینڈ پہ بتا دوں گا. سنگ جراحت وہ بھی 50 گرام, نمک عام گھر والا نمک وہ 40 گرام, لونگ 5 گرام, اکر کرا 5 گرام. یہ ساری چیزیں اس کا فائن پاؤڈر کرنا ہے, اور پاؤڈر کرنے کے بعد یہ آپ کا منجن تیار ہے. اس کو آپ انگلی کے ساتھ کر لیں, برش کے اوپر لگا کر لیں, مسواک کے اوپر لگا کریں. یہ صبح شام آپ لازمی کریں. جو آپ نے پھٹکڑی براں کا بولا تھا, پھٹکڑی بریاں کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اس کو آپ یا تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کڑھائی میں آپ پھٹکڑی ڈالیں پہلے, جب اس کا پانی نکلنا شروع ہو جائے تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈالتے جائیں. جب دیکھیں ساری مکس ہو گئی ہیں پھر اس کو اتاریں, اتارنے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیں, یہ آپ کا منجن تیار ہے. صحیح. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھٹکڑی اکیلی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بریاں, تو پھٹکڑی کو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ اپنے توے کے اوپر رکھنا ہے, اوپر کوئی سلور کا کولا دے دینا ہے, وہ اس سے وہ پانی نکل جائے گا, وہ پھول جائے گی, پھر اس کا آپ نے پاؤڈر کر کے اس میں شامل کر لینا ہے. آسان سا طریقہ ہے. پھٹکڑی نقصان دہ نہیں ہوتی دانتوں کے؟ بہترین ہے. دانتوں کے جتنے بھی آپ منجن لیں گے پھٹکڑی ضرور اس میں استعمال ہوگی. نہیں تو وہ جو چپکتی ہے منہ کو, اگر عمومی عام جو پھٹکڑی منہ کو استعمال کرتے ہیں. میں نے بریاں کیوں کہا ہے؟ صحیح. بریاں کرنی ہے. صحیح. اچھا حکیم صاحب, عموماً دانتوں میں درد کے لیے نا بڑی شکایات آتی ہیں اکثر لوگوں کی, اور ٹوٹکا, پھر میں وہی لفظ استعمال کر لیتا ہوں ٹوٹکا, کیونکہ عموماً ہمارے یہاں ٹوٹکا بولا جاتا ہے. تو وہ طرح طرح کے بتاتے ہیں, جی نمک لگا لیں آپ روئی رکھ کے, تو اس کے اندر کوئی لونگ کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ لیں. تو جب دانتوں میں داڑھ میں خاص طور پہ درد ہو رہی ہوتی ہے, کسی بھی دانت میں درد ہو رہی ہوتی ہے نا, تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتی ہے.
تو فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے، اور یہ ٹوٹکے نہیں ہیں، یہ باقاعدہ علاج ہیں۔ نسخہ اگر آپ کے اندر ریشہ ہے، سوزش ہے، تو آپ 1 گلاس گرم پانی لیں، اس میں نمک ڈالیں، اس کی کلیاں کریں، صحیح فوری طور پر رزلٹ مل جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد پھٹکڑی لیں، پانی میں گھول کے اس کی کلی کر لیں، بہترین علاج ہے۔ اس کے بعد اگر آپ زیادہ تکلیف ہے، لونگ اپنے دانت کے نیچے، داڑھ کے نیچے رکھ لیں، بہترین علاج ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد لونگ لیں، 1 بوتل ½ لیٹر کی پانی کی لیں، اس کے اندر 7 عدد لونگ ڈال دیں۔ صحیح۔ اب وہ تھوڑی دیر بعد نا اس کا اثر اس میں نکل جائے گا، وہ بوتل رکھ لیں، روزانہ اس کی 1 کلی کر لیا کریں۔ دانت آپ کے مضبوط بھی رہیں گے، درد بھی نہیں ہوگی، اور اس سے جو مضبوطی ہے نا وہ اتنی زبردست رہے گی، درد سے بچے رہیں گے، روزانہ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ بہترین چیز ہے، اور گھر کی ریمیڈی، گھر میں تیار، اینٹی سیپٹک بھی ہے، منہ کو صاف بھی کرے گی، ٹھیک ہے، تو بہترین علاج ہے۔ اور دوسرا، اسی نسخے کو جو لوگ پٹھوں کے کھچاؤ کا شکار ہیں، کمزوری نکاحت کا شکار ہے، منہ سے پانی بہت آتا ہے، تو وہ یہی پانی بنا کے رکھ لیں، وہ پانی کے 1 گھونٹ روزانہ پی لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ جن لوگوں کے دانت، خاص طور پہ بچے جو ہیں یا خواتین ہیں، بڑے ہیں، ہلتے رہتے ہیں دانت ان کے، یا میلے کچیلے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا نسخہ آپ کے پاس؟ بڑا آسان سا سادہ سا نسخہ ہے، اس میں بھی پھٹکری بریاں لے لیں 50 گرام، ککر سک کا کوئلہ وہ بھی لے لیں 50 گرام، ککر کا سک جلا لیں، اس کا جو کوئلہ ہے وہ بھی 50 گرام لے لیں۔ اس کے بعد نمک جو ہے یہ بھی 50 گرام لے لیں، اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، یہ دانتوں کے اوپر منجن ملیں، یہ بلیک کلر کا ہوگا، اور تھوڑی دیر تک منہ میں لگا رہنے دیں، اس کے بعد منہ نیچے کریں، پانی نکل جائے گا۔ یقین کریں، ہلتے دانتوں کے لیے، کمزور دانتوں کے لیے، دانتوں کے اوپر میل لگی ہو وہ اتر نہ رہی، اس کے لیے بہترین قسم کا نسخہ یہ، بہترین قسم کا۔ اچھا کیم صاحب، آپ نے ابھی منجن کے بارے میں طریقہ آپ نے بتایا کہ کس طرح تیار کرنا چاہیے جو گھر میں بنایا جائے، تو کچھ لوگ ہیں جو وہ پیسٹ کے اوپر ذرا زیادہ انحصار کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسٹ میں، تو پیسٹ کوئی اس طرح کا بنایا جا سکتا ہے جس طرح ہمیں بازار سے اب لانا پڑتا ہے، مہنگے برانڈ ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ کو علم ہے اس چیز کا، کہ ان سے کینسر بھی ہو رہا ہے، بیماریاں بھی ہیں، اور بعض لوگوں کا پھر طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، زیادہ لگا لیتے جس طرح آپ نے بیان کیا، تو کوئی ٹوتھ پیسٹ ٹائپ چیز ہو اس طرح کی جو ہربل ہو؟ بالکل ہے جی، ہربل پیسٹ گھر میں بنا لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایلو ویرا جیل لے لیں 50 گرام، ایلو ویرا جیل اوپر سے اتار دیں، بیچ میں سے وہ نکال لیں، ایلو ویرا جیل 50 گرام، اس میں 50 گرام ہی گلیسرین ڈال لیں، صحیح، اس میں 50 گرام ہی میٹھا سوڈا ڈال لیں، اور اس میں 2 بڑے لیمن لے کے نا وہ نچوڑ لیں۔ صحیح۔ اب اس کا تھوڑی دیر نا کیمیکل ریئیکشن ہوگا، اس کے بعد جھاگ وغیرہ بیٹھ جائے گی، وہ کسی ڈبی میں ڈال کر رکھ لیں، مہینے کے بنا لیا کریں، اس میں سے تھوڑی سی لی، برش پہ لگائی، برش کیا، بہترین رزلٹ ہے۔ اگر اس کو آپ کہیں کہ ہم لونگ والی بنانا چاہتے ہیں، ٹیسٹ لونگ والا ہے، تو لونگ کا آپ لیں، تھوڑے سے لونگ لے لیں 5 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر کے وہ اس میں شامل کر لیں، تو آپ کو وہ لونگ والا ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی کوئی ڈیٹ ایکسپائر وغیرہ؟ میں نے آپ کو کہا 1 مہینے کی بنا کے رکھ لیں، 1 مہینے بعد دوبارہ بنا لیں، فریش بنائیں، فریش استعمال کریں، سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں، اور اگر یہ اندر بھی چلی جائے تو فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہیں۔ صحیح نہیں، مطلب پھر بھی اس کو کوئی اس کا ڈیٹ ایکسپائری تو ہونی چاہیے نا؟ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ 1 مہینے کی بنائیں، صرف 1 مہینے استعمال کریں، اس کے بعد نہیں بنائیں۔ اور رکھنے کے لیے فریج وغیرہ میں فریج میں رکھیں، ضرورت نہیں ہے؟ فریج میں رکھیں، فریج میں رکھ سکتے ہیں، خراب نہیں ہوگی۔ اچھا ایک سوال جو بڑا اہم ہے آپ سے، وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ بعض لوگوں کے نا منہ سے اسمیل بڑی آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم برش بھی کرتے ہیں، کر کے آتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اکثر لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں یار میں تو بڑا تنگ آ چکا ہوں، تو اکثر واقعتاً ان کے پاس بیٹھنا یا ان سے بات کرنا بہت اریٹیشن ہوتی ہے، اور بندہ پھر کس طریقے سے بتائے، کیونکہ ماشاءاللہ میچور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ جو اسمیل ہے منہ کی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو کانسٹیپیشن، اس کا اسٹمک جب ورک صحیح نہیں کر رہا ہوتا تو منہ میں اسمیل آنا شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا علاج کریں، اس کا علاج بڑا آسان سا ہے، رات کو جب سونے لگیں تو 1 کپ گرم پانی میں 1 بڑا چمچ کیسٹر آئل ڈالیں، تھوڑا سا شہد ملائیں، رات کو کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد وہ 1 کپ پی کے تھوڑی سی چہل قدمی کریں اور سو جائیں، اس سے آپ کا اسٹمک ٹھیک ہو جائے گا۔ تازہ پودینہ، کی اسمیل ہوتی ہے، ہاں، اور تازہ پودینہ لے کے اس کا قہوہ پیا جائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اگر پھر بھی آتی ہے تو پھر آپ سونف اور سبز الائچی، وہ دونوں چیزیں منہ میں رکھیں، جب بھی آپ کہیں جاتے آتے 2-3 دن 4 دن منہ میں رکھیں گے وہ ذائقہ مکمل۔ لیکن ان تینوں چیزوں سے تو قبض نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگی،
جس طرح آپ نے بتایا. دیکھیں قبض کا ہی تو علاج بتایا کیسٹر آئل. نہیں وہ تو پہلے بتایا نا, لیکن جو بعد میں آپ نے بتایا وہ نہیں الائچی نہ سونف سے ہوگی نہ سبز الائچی سے ہوگی, دونوں سے قبض نہیں ہوتی. پودینے کے کعوے سے. پودینے کا کعوہ قبض کشا ہوتا ہے, جس کو پخانا صحیح نہ آ رہا وہ ایک گٹی ہم پودینے. نے تو عموماً یہ سن رکھا ہے جو کعوہ پیتا ہے کعوہ جو ہے قبض پیدا نہیں کرتا ہے. نہیں آپ نے غلط سنا ہے, اس کا مزاج گرم خشک ہے. اگر آپ پودینے کی گٹی لیں, اس کا کعوہ بنا کر رات کو پی لیں تھوڑا سا پکا کے اچھی طرح, صبح کو سٹول بڑا کھل کے پاس ہوگا. قہوہ خشک نہیں ہوتا کوئی بھی ہو. او بھائی جان آپ نے وہ غلط سنا ہے. وہ ہوتا ہے کہ آنتوں میں اگر پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو پودینے کا قہوہ بنا کے پئیں. ٹھیک ہے, وہ آنتوں کی انفیکشن کے لیے تو بہت اچھا ہے نا. تو آپ نے یہ اس طرح اس کا استعمال کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا.